بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جب آیت نمبر 124 پہ جب ہم پہنچے تھے تو یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور ان کو لوگوں کے لیے امام بنایا، تمام جہان کے لیے ان کو امام بنا کر بھیجا گیا تھا اس وقت میں۔ اور اس وقت شرک جو تھا وہ بہت عام تھا، اور خود ان کی جو اپنی جو ان کے والد تھے اور ان کے جو قوم تھی وہ ساری شرک پرستی میں مبتلا تھی۔ تو انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر مبعوث کیا، اور انہوں نے ایک یکسو ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور توحید کا پرچار کیا، یعنی توحید کو آگے پھیلایا۔ تو ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد جو ابھی ابھی آیت جو تلاوت ہوئی اس میں ہم نے بتایا، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ان کے جو دوسرے بیٹے تھے جو اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کی اولاد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہاں پر انہی کی دعا جو تھی، جو ابھی تلاوت آپ نے سنی 129 آیت جو ہم نے لاسٹ ویک پڑھی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، مبعوث فرما، بھیج دے ان میں ایک رسول کو، ان میں سے ہی یعنی انہی عربز جو تھے انہی کے اندر سے ایک رسول اٹھا جو کیا کرے، یتلو علیہم آیاتکا، وہ تلاوت کرے ان پر آپ کی آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تعلیم دے ان کو کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی، اور حکمت سے مراد یہاں پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، کیونکہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ بھی آپ خود سے نہیں بتاتے تھے بلکہ وہ بھی ان کے اوپر وحی کیا جاتا تھا۔ وَيُزَكِّهِمْ، اور ان کا تزکیہ کر دے۔ تو یہ ساری جو ہے وہ یہ چاروں چیزیں تھیں جو کہ ایک دائی کے لیے ضروری تھیں، جو قرآن لے کر آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری تھا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ انکا انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی بہت زبردست ہیں اور بہت حکمت والے ہیں۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 2500 سال کے بعد اس دعا کے وہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر دنیا میں تشریف لائے، اور وہ پھر رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور تا قیامت وہ یہیں پر جو ہے وہ مطلب تا قیامت ان کا لایا ہوا کلام اور قرآن جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ وَمَن يَرْغَبْ، اور کون ہے جو منہ موڑے، ام ملتی ابراہیمہ، طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ وہی طریقہ تھا جو آپ کو صراط مستقیم کی طرف لے کر جاتا ہے، جو ہدایت کا طریقہ تھا۔ ان کا طریقہ جو تھا ابراہیم علیہ السلام کا، وہ خالص توحید کا طریقہ تھا، ہر شرک سے پاک طریقہ تھا، اور صرف اللہ کا بندہ بننے کا طریقہ تھا۔ تو فرمایا کہ کون ہے جو منہ موڑے طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے، الا من سفیہا، مگر وہ جس نے بیوقوف بنایا، نفسا، اپنے نفس کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق چن لیا تھا ہم نے اسے، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا طریقہ جو تھا وہ توحید کا طریقہ تھا، اور ان کے بارے میں یہ سورت ہے سورہ انعام، سورہ انعام کی آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہہ دیجئے بے شک میں ہدایت دیتا ہوں، ہدایت دی مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف، جو کہ درست طریقہ تھا، اور وہ طریقہ تھا ملت ابراہیم کا جو یکسوت ہے۔ حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے، حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہونا، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ تو اس آیت میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا اس سے کون ہے جو منہ موڑ سکتا ہے؟ لیکن صرف بے وقوف لوگ، جنہوں نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا۔ تو یہاں پر جو بھی دین ابراہیم سے بے رغبتی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بے وقوف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر، ان کا تعارف ہم پچھلے ہفتے کر چکے ہیں بہت ڈیٹیل میں۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی یہاں پہ اس آیت میں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ البتہ تحقیق چن لیا تھا ہم نے ان کو دنیا میں، اور بے شک آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت اور فضیلت بیان فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی عطا کی، اور یہ بھی وضاحت فرما دی کہ اگر جو بھی ملت ابراہیم سے منہ موڑے گا اور بے رغبتی کرے گا تو وہ بے وقوفوں میں شامل ہو جائے گا۔
کسی عقل مند سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنائے اور اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ اور ان کو فرمایا کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تو ان کو چن لیا گیا، اور آخرت میں وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ اس قال لہ ربہ اسلم، جب کہا اس کو، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ ان کے رب نے، اسلم یعنی اسلم، سوری اسلم فرما بردار ہو جا۔ اسلم کا مطلب ہوتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا مسلمان ہے، تو مسلمان کا روٹ ورڈ بھی جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے۔ اسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہو جا، متی ہو جا، یعنی ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے جیسے ہی ان کو یہ کہا کہ تم جو ہے وہ اسلام لے آؤ، یعنی فرما بردار ہو جاؤ، میری میری جو ہے وہ اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، تو انہوں نے فوراً کیا جواب دیا؟ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے، یعنی اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اسلم کا جیسے میں نے بتایا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے مسلمان بن جاؤ، یعنی اللہ کے لیے خود کو خالص کر لو، یعنی توحید پر آ جاؤ، اللہ کے لیے فرما بردار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ اس کا اظہار کیا کہ ہاں میں فرما بردار ہو گیا جو رب ہے تمام عالمین کا۔ انہوں نے جو ہے وہ فوراً فرما برداری کر لی، اور ان کو یہ فضیلت اور جو بزرگی تھی وہ اس لیے حاصل ہوئی، یعنی ان کو چنا کیوں گیا تھا کہ انہوں نے اطاعت اور فرما برداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ آپ نے دیکھا تھا ان کے بارے میں کہ کس طرح سے وہ شرک کی ایک اس سے نکلے آزمائش سے، اور اس کے علاوہ ان کے اوپر کتنی ساری آزمائشیں آئیں، لیکن وہ ہر آزمائش میں پورے اترے، اور جیسا جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا انہوں نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا، اللہ کی اطاعت میں جھکا دیا۔ تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کو کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، ووصا اور وصیت کی، بہا ابراہیم، اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں بتایا جا رہا ہے اتنی ڈیٹیل میں؟ کیونکہ ہم نے پیچھے بات کی تھی بنی اسرائیل کی، اور بنی اسرائیل کون تھے؟ اور آپ لوگوں کو نا ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے، تو جب بھی اگر آپ کو کوئی کوشچن ریز ہو رہا ہو تو ضرور، اگر ابھی اس لیکچر کے دوران میں نہیں پوچھ سکتے تو آپ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن کوشچن جو ہے وہ ضرور کیا کیجیے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی وہ کنفیوژنس نکل جاتی ہیں، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں دوبارہ سے آپ کو اسی لیے بار بار اس کو ریپیٹ کرتی رہتی ہوں کہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے، کیونکہ ابھی ہم پہلے پارے پہ ہیں، اور پھر آگے آگے جب بھی ذکر ہوگا تو پھر شاید ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتا سکیں۔ تو یہاں پر بار بار ابراہیم علیہ السلام کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا دو بیٹے تھے نا، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب، سوری اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام سے ساری نسل چلی تھی، جتنے بھی پیغمبر آئے، انبیاء آئے، سارے اسحاق علیہ السلام سے آئے، لیکن آخر میں جو ابھی ہم نے آخر میں 129 والی جو آیت پڑھی تھی، اس میں ان کی دعا سے اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا سے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور ان کو بعثت ملی، اور وہ پھر آخری پیغمبر، آخر الزماں پیغمبر بنے۔ تو یہاں پر وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، تو یہاں پر یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو شرک نہیں کرتے تھے، جبکہ یہود اور نصارہ کا جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہود جو تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہتے تھے، اور نصارہ جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرک بھی جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ماننے والے تھے، لیکن وہ بھی شرک کرتے تھے، وہ تو بتوں کو پوجتے تھے کھلم کھلا۔ تو اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے آپ کو اللہ کے آگے سپرد کر دیا تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اسلمت لرب العالمین، اور یہی وصیت انہوں نے کس کو کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، ان کے بیٹے کون تھے؟ اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور پھر ان سے آگے جو ہے وہ نسل چلی تھی بنی اسرائیل کی، جس میں کہ بہت سارے پیغمبر آئے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ تو انہوں نے کیا وصیت کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو کوئی شرک کی وصیت نہیں کی تھی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں آیت نمبر 132 میں کہ وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، جیسے میں نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے، ٹھیک ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وہی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی سیم وصیت کی، اور وہ وصیت کیا تھی؟ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، یعنی یہاں پہ ایک طرح سے ایک بتانے کا انداز ہے۔ اور دیکھیں ہم لوگ جو دنیاوی وصیت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دنیا کی چیزوں کی کرتے ہیں نا،
کہ اچھا یہ میری یہ جائیداد ہے، اس میں اس بیٹے کا اتنا حصہ ہے، اس بیٹے کا اتنا حصہ ہے. ہم کبھی بھی ان کو دین کے بارے میں بتا کر نہیں جاتے. یوزلی ایک جرنل میں بات کر رہی ہوں، سب کی بات نہیں کر رہی، ایک جرنل بات کر رہی ہوں کہ ہمارے ہاں کس طرح سے وصیت کی جاتی ہے اور یہاں پر پیغمبروں کی وصیت کرنے کا کیا انداز ہے. اب دیکھیے وہ وصیت کیا کر رہے ہیں. اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن، پس تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو یہ وصیت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی. اور یہ کوئی الگ الگ لوگ نہیں تھے، جیسے میں نے بتایا یہ دادا اور پوتے تھے. انہوں نے اپنی پوری نسل کو وصیت کیا کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے. کس دین کو؟ جو دین اسلام تھا اور توحید کا دین تھا. تو ان کے بچے کون تھے؟ نصارہ تھے اور یہ عیسائی تھے، بنی اسرائیل سے تھے. تو وہ سارے انہی کے اولاد میں سے تھے نا. تو پھر وہ کیسے جو ہے وہ شرک کرنے لگ گئے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو مانتے ہیں. تو یہ سوچنے والی بات ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو واضح کر رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ کو شرک کرتے تھے، تو یہاں صاف واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ تو دین اسلام کو ماننے والے تھے. اور نہ صرف ماننے والے تھے بلکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو اور اپنے پوتے کو اور پوتوں نے آگے اپنے فردر جو 12 بیٹے تھے ان کو بھی یہی نصیحت کی کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو چن لیا ہے، تو نہ تم مرنا الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان حالت میں. اس کا کیا مطلب ہے کہ عیسائی اور یہودی جو ہیں انہوں نے یہ خود سے اپنے نام رکھ لیے تھے، حالانکہ تھے تو یہ جو ہے وہ مسلمان ہی تھے. اور سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اصل میں اسلام ہی ہے، یعنی اسلام جو ہے وہ وہی صحیح دین ہے. تو یہاں پر ان لوگوں نے اپنی وصیت اپنی اولاد کو کی کہ یہ وصیت نہیں کی کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ یہودی ہے یا نصرانی ہے. انہوں نے اسلام کو جو ہے وہ وصیت کر کے گئے کہ اسلام ہی، یعنی تم مسلمان حالت میں ہی جو ہے وہ مرنا. ام کنتم شہداء، کیا تھے تم موجود، از حضرا، جب آئی، یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو موت. یعنی کیونکہ یہ لوگ جب دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہم تو جو ہے یہودی ہیں، اور نصرانی کہتے تھے کہ ہم تو نصرانی ہیں، تو تھے تو یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی، یعنی جس وقت ان کی موت کا وقت تھا. اس قولا، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا اپنے بچوں کو، اس قول علی بنی ہی، جب اس نے کہا تھا اپنے بیٹوں کو. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بنی اسرائیل ان کے کتنے بچے تھے؟ 12 بچے تھے، 12 بیٹے تھے ان کے. 12 بیٹوں کو انہوں نے کیا کہا؟ ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد. اب یہ ان سے ایک طرح سے حلف لے رہے ہیں یا ایک طرح سے ان کو وصیت کر کے جا رہے ہیں مرنے سے پہلے، بالکل موت کے وقت اپنے بچوں کو بلا کے. اور وہ انتقال کے وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. تو یہاں پر یہود کو ایک طرح سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنی اولاد میں یہودیت قائم رہنے پر وصیت فرمائی تھی. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم وہاں پر اس وقت موجود تھے؟ اور یہاں پر یہ جو ہے نا شہدا، شہدا کا مطلب گواہ بھی ہوتا ہے اور حاضر بھی ہوتا ہے. کیا تم اس وقت حاضر تھے، موجود تھے؟ اور اگر کہیں موجود تھے تو پھر تم اس بات کو کیسے رد کر سکتے ہو جو اللہ نے قرآن میں مذکور کر دی، قرآن میں جو ہے وہ لکھ دیا گیا. کیا کیا پوچھا انہوں نے اپنے بچوں سے، کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو بچوں نے کیا جواب دیا، ان کے جو 12 بیٹے تھے جن کو کہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، قولو، انہوں نے کہا، نعبدو الہک، ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی. تو یعقوب علیہ السلام کا الہ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ تھے، ہے نا، وہ توحید پر تھے وہ بھی. و الہ آبائک، اور الہ کی تیرے آبا و اجداد کے. ان کے آبا و اجداد کون تھے؟ ان کے آبا و اجداد جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ اسحاق، اور وہ دوسرے بھائی ان کے اسحاق علیہ السلام تھے. اور کیا فرمایا؟ الہ واحدہ، الہ کی ایک ہی، یعنی جو آپ کے آبا و اجداد کے جو الہ تھے ہم اسی کی عبادت کریں گے. انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں سے پوچھا تھا بلا کے، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم انہی کی عبادت کریں گے، ایک ہی الہ کی عبادت کریں گے. الہ واحدہ مطلب ایک ہی الہ، یعنی وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ توحید پہ تھے. ان کے جو بیٹے تھے وہ توحید پر تھے، تو وہ تو یہودی تو اپنے آپ کو ان کی نسل سے کہتے ہیں، تو پھر وہ کیسے شرک کرنے والے ہو گئے؟ تو یہاں اسی بات کو واضح کیا جا رہا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں.
تو یہ سب نے ایک آواز ہو کر یہ جواب دیا تھا کہ ہم صرف آپ کے معبود کی، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، اور وہ معبود کون ہے؟ ایک ہی معبود ہے، الہ واحدہ، ٹھیک ہے؟ اور ہم اسی کے لیے اسلام لانے والے ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں۔ مسلمون کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہونا۔ تلک امت قد خلت، اور یہ ایک امت تھی، تحقیق وہ گزر گئی، یعنی ایک ایسی امت تھی جو گزر گئی۔ یعنی کون کون سی امت؟ جو پیچھے جیسے یعقوب علیہ السلام کی بات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی، یہ ایک پوری امت تھی یا جماعت تھی، وہ تو گزر گئے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور ان کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کما رہے ہو۔ یعنی ان جیسا تم کرو گے اس کا وہ اس کا حساب دینے والے تم ہوگے، اور ان کے اور ولا تسألون، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے، اما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے، یعنی جو کچھ وہ عمل کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ کے آبا و اجداد بہت نیک تھے، یعنی اب دیکھیں نا، اگر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غضبناک ہوئے، یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، یہودیوں سے اللہ تعالیٰ بہت سخت غصہ ہوئے، بہت زیادہ غضبناک ہوئے، اور کیونکہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کے شرک کو اپنا لیا تھا، تو یہاں پر ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تو ایک جماعت تھی نیک لوگوں کی جو گزر گئی، جو کہ اپنے ایک ہی الہ کو ماننے والے تھے، لیکن لہا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم کما رہے ہو، یعنی جو حرکتیں تم کر رہے ہو اس کا حساب تم کو دینا ہوگا۔ اس سے ان کے جو ہے وہ توحید پر ہونے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو تمہیں توحید کی وصیت کی تھی کہ تم ایک اللہ کو مانو گے، مگر تم نے کیا کیا؟ اس کے اندر توحید میں شرک کی آمیزش کر دی، اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے۔ تو اب ان کی نیکیاں تو ان کے ساتھ جائیں گی، لیکن تم جو کام کر رہے ہو اس کا تم کو حساب دینا پڑے گا۔ جو تم بو گے وہی تم کاٹو گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو انہوں نے بویا تھا وہ تم کاٹو گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہ ان کو تمہارے اعمال کا حساب دینا ہے، نہ تم کو ان کے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے۔ اور جیسا ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ ہی دن جو ہے وہ ہم جہنم میں رہیں گے، اگر ہم رہے بھی تو کچھ دنوں کے لیے رہیں گے، اور اس کے بعد ہم کو نکال لیا جائے گا۔ لیکن یہ ساری ان کے خوش گمانیاں تھیں، ان کی جو تھیں وہ آرزویں تھیں، تمنائیں تھیں۔ ایسا نہیں ہوگا، یہاں پہ صاف کلیئر کر دیا گیا ہے کہ تم سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو آج دیکھیں مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے نا، کہ اگر ہم کسی نیک بزرگ کے اولاد ہیں، ہم سید فیملی سے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین بہت نیک تھے، یا ہمارے آبا و اجداد میں سے کوئی نیک تھا، تو کیا ہے کہ ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پر آپ کو یہ آیت پڑھنے سے کلیئر ہو گیا ہوگا، یا اس کا جو ترجمہ میں نے آپ کو سمجھایا، اس میں یہ بات واضح طور پہ بتائی جا رہی ہے کہ کسی کو اس کے اعمال کا حساب جو ہے وہ اپنے ہی اعمال کا دینا ہوگا، کسی دوسرے کے اعمال کا حساب نہیں دینا ہوگا۔ تو یہود کو کیا کہا جا رہا ہے اس آیت میں؟ کہ تمہارے آبا و اجداد میں جو انبیاء اور صالحین گزر گئے ہیں اس کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا اس کا صلہ ان کو مل جائے گا، اور وہ تم کو نہیں ملے گا، اور تم کو صرف وہی ملے گا جو کچھ تم کماؤ گے۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اسلاف کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، اسلاف کا مطلب جو گزرے ہوئے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، ان کی نیکیوں پر اعتماد کر کے ہم اگر غلط کام کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے، تو یہ بالکل غلط چیز ہے، وہ سہارا بالکل غلط ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، جو پچھلے صالحین کا بھی سرمایہ تھا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کا ذریعہ بھی وہی ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی اس بات پر جیسے میں آپ کو بار بار کہہ رہی تھی نا شروع میں، کہ آپ یہ آیتیں پڑھ کے یہ نہیں سمجھیں کہ یہ یہودیوں کے بارے میں یا نصرانیوں کے بارے میں، ان کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیے کہ کیا کہیں ہم بھی تو وہ کام نہیں کرے جو انہوں نے کیا تھا۔ تو یہاں پر ہمیں کیا لیسن مل رہا ہے، مسلمانوں کو کیا سبق مل رہا ہے؟ کہ ہم بھی اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، ہم اسلاف کے کاموں پہ یا ان کے کارناموں پہ جو ہے وہ نظر نہیں رکھیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے دعائیں کی ہوں، ہمارے لیے نیکی کی تلقین کر کے گئے ہوں، اور اللہ سے دعا کی ہو کہ ہماری اولاد کو نیک بنائے، تو ہم نیک بن سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے عمل ہی ہم کو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ ہم کچھ بھی کر لیں اور یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے والدین ہم کو جنت میں لے کر جائیں، یا ہمارے دادا دادی یا ہمارے اوپر کے کوئی اور جو ریلیٹیو ہیں جو بہت نیک تھے وہ ہم کو جنت میں لے کر جائیں۔ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہاں پہ یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو ہودن او نصارا، انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا نصارا، نصرانی یا عیسائی، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔
اب یہ کون کہتے تھے؟ یہود اور نصارہ کیا کہتے تھے کہ اگر یہود یا نصارہ میں سے کوئی ایک مذہب اختیار کر لو گے، حالانکہ وہ لوگ تو، ان کا تو مذہب اسلام تھا جیسا بھی ہم نے پیچھے پڑھا، تو وہ لوگ، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر تم یہود یا نصارہ میں سے کوئی ایک جو ہے وہ دین اختیار کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جو اسلام کی راہ پر ہیں مسلمان، کیونکہ دین ابراہیمی پہ تھے، اور مسلمان جو تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب بھی وہی تھا، کیونکہ ان کے زمانے میں بھی شرک تھا، مطلب ان دونوں میں کیا سملیرٹیز تھیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بہت شرک عام تھا، تو اس کے بعد وہ توحید پر ہوئے۔ اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مکہ میں بہت زیادہ جو تھا شرک پھیلا ہوا تھا، جہالت میں ڈوبا ہوا تھا عرب پورا، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ لیکن یہاں پر وہ بالکل غلط چیزیں کہہ رہے ہیں، ان کو، لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مت جاؤ، بلکہ کیا کرو، یہودی یا نصرانی بن جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قل، آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی جو یکسو تھے، یعنی وہ تو اسی کو فالو کریں گے نا، کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے آبا و اجداد میں سے تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ ہم یہود اور نصارہ کو فالو نہیں کریں گے، بلکہ ہم ملت ابراہیم کو فالو کریں گے جو یکسو تھے، حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب ایک اللہ کو ماننے والے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرک لوگوں میں سے۔ یعنی یہودی مسلمانوں کو یہودیت کی دعوت دیتے تھے، اور عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ اگر تم یہ اختیار کر لو گے تو اسی میں ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ ہدایت ملت ابراہیم کی پیروی میں ہے، جو کہ اللہ کو، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے، جبکہ یہودیت اور عیسائیت میں کیا ہے، شرک کی آمیزیت موجود ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ ایک جو تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہتے تھے، اور دوسرے جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے۔ مزید فرمایا قولو آمنا باللہ، کہو تم ایمان لائے ہم اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو نازل کیا گیا طرف ہمارے۔ یعنی سب سے پہلی انہوں نے کیا بات کی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، بلکہ ہم تو دین ابراہیمی کو ماننے والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مزید ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، کیا چیز؟ قرآن کریم، یعنی قرآن مجید جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا تھا، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف۔ وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ کیا چیز ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی تھی؟ ان کے اوپر جو تھے، کہا جاتا ہے صحیفے تھے، 10 صحیفے ان کے اوپر نازل کیے گئے تھے۔ صحیفے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، جو ان کے اوپر جو بھی تعلیمات ان کو دی گئی وہ صحیفوں کی شکل میں تھیں۔ وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کے اوپر کیا نازل کیا گیا؟ ظاہر ہے وہ اپنے والد کے ہی دین پر ہوں گے، لیکن کیا چیز نازل کی گئی اس کی کوئی قرآن میں ہم کو مستند حدیث یا وہ مستند کوئی روایت نہیں ملتی۔ وہ اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، یعنی جو تعلیمات یہ لوگ لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، بل ازبات، ازبات جو ہے وہ قبیلوں کو کہتے ہیں، اور اولاد یعقوب اس سے مراد ہے، یعنی بنی اسرائیل کے جو قبیلے تھے ان کو ازبات کہا جاتا ہے، تو اولاد یعقوب کے، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، وہ عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، اور معجزات دونوں کو دیے گئے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن مجید پر، اور جو ان پیغمبروں کے نام دیے گئے ان کے اوپر جو جو کتابیں نازل ہوئی ہم ان سب کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیے گئے تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے۔ اب وہ کیا دیے گئے اس کی تو کوئی ہمیں تفصیل نہیں ملتی، لیکن جو کچھ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا یقیناً وہ اللہ ہی کا کلام تھا جو ان کو دیا گیا تھا، اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ سب بھی اللہ کی طرف سے ہی ان کو دیا گیا تھا۔ لا نفرق بین احد منہم، اور نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے، یعنی جتنے بھی پیغمبر، یہ جو بھی کتابیں جو بھی ان کے اوپر نازل کی گئی، صحیفے، کتابیں اور آسمانی کتابیں، جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم فرق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان بھی، کیونکہ سارے پیغمبر جو ہے وہ اللہ کا ایک ہی پیغام لے کر آئے۔ کوئی بھی پیغمبر کوئی دوسری چیز لے کر نہیں آیا۔ ہاں شریعتیں سب کی ڈفرینٹ تھیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ڈفرینٹ ہے، اس میں روزوں کی تعداد، نماز کی تعداد فرق ہے۔ اسی طرح سے وہ جو کیا نام ہے ان کا، ان کی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اس میں کچھ اور
احکامات ہیں، لیکن اللہ کا پیغام سارے لوگ ایک ہی لے کر آئے، سارے پیغمبر اللہ کا ایک ہی پیغام لے کر آئے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور پیغمبر جو تھے وہ کبھی بھی انہوں نے اپنی طرف نہیں بلایا لوگوں کو، بلکہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا، اور یہ سب کو بتایا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہوں، انہوں نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تمہارے پاس اللہ کی تعلیمات لے کر آیا ہوں۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی بھی ایک پیغمبر کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی ہم سب کو، سب کی اتنی ہی تعظیم کرتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں۔ لیکن ان کا کیا رد عمل تھا جو مشرکین مکہ تھے؟ وہ اپنے پیغمبر، پیچھے کے پیغمبر کو تو مان رہے تھے، جو یہودی اور نصارہ تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ یہودی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے تھے، اور وہ جو سوری موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے تھے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ یہ پیغمبر آنے والے ہیں، لیکن وہ ان میں فرق کر رہے تھے، وہ ان کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، اور اس کا ریزن میں نے آپ کو بتا دیا، وہ صرف حسد اور جیلسی تھا۔ کیا ریزن تھا ان کو نہیں ماننے کا؟ کہ وہ جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے، صرف ان کو یہ اعتراض تھا۔ لیکن ہم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نہیں فرق کرتے کسی بھی ایک کے درمیان، ہم سارے پیغمبروں کی اتنی ہی عزت اور تعظیم کرتے ہیں، لیکن مانیں گے جو ہے وہ ہم اسی کتاب کو جو آخری کتاب ہے اللہ کی، جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری، یعنی قرآن مجید۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اب دوبارہ سے میں آپ کو اس کو خلاصہ بتاتی ہوں کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ملا کہ جو کچھ بھی نازل ہوا، ہم سب پر ایمان لائے، ہم سب پر ایمان لائے، کسی بھی کتاب یا کسی بھی رسول کا انکار نہ کیا جائے، یعنی کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا اور کسی کو نہیں ماننا، یہ انبیاء کے درمیان تفریق ہے جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو البتہ عمل جو ہوگا نا، جو ہم عمل کریں گے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی، کون سا صراط مستقیم ہمیں اختیار کرنا ہے، تو یہ عمل اب صرف قرآن کریم کے ہی احکام پر ہوگا۔ پچھلی کتابوں پر لکھی ہوئی باتوں پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک تو اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، تحریف شدہ ہے، اور دوسرے قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا۔ جب قرآن آ گیا تو پچھلی ساری کتابیں منسوخ ہو گئی۔ تو اب ہم صرف قرآن مجید کے احکامات پر عمل کریں گے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی آیت قرآن سے ملتی ہوئی ملتی ہے تو قرآن اس کے لیے کسوٹی ہوگا۔ اگر تورات میں آپ کو کوئی ایسی آیت ملتی ہے جو قرآن میں موجود ہے تو آپ قرآن میں پہلے چیک کریں گے، اگر وہ موجود ہے تو پھر ہم اس پہ یقین کر لیں گے، لیکن عمل ہم صرف قرآن کی تعلیمات پر ہی کریں گے۔ مگر تورات اور انجیل کو بھی اللہ کی کتاب ہی مانیں گے، اور باقی جتنے پیغمبروں کا نام لیا گیا ان سب کو بھی ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہی مانیں گے۔ تو ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو ہے وہ فرما بردار ہے، اللہ ہی کے آگے اپنے آپ کو ہم نے سپرد کیا ہوا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، تو پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح ایمان لائے تم ساتھ اس کے، پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ایمان لائے، تو اگر وہ بھی ایسے ہی ایمان لے آتے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لے آتے ہیں، قرآن مجید پر بھی ایمان لے آتے ہیں، آپ کو آخری پیغمبر مان لیتے ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ لیکن اگر، اور ان کو ڈبل ثواب ملے گا، اگر کوئی یہودی ہوتا ہے، اپنے بھی دین پر ایمان رکھتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، تو ایک جگہ آتا ہے کہ ان کو دگنا اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ ان کو دگنا کریں گے، ایک اپنے پیغمبر کو ماننے کا بھی اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا بھی۔ لیکن اگر وہ اپنے پیغمبر کو تو مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کرتے ہیں، تو پھر وہ ہدایت پہ نہیں ہوں گے، وہ گمراہی میں ہوں گے، پھر وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں جس طرح ایمان لائے تم، یعنی صحابہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہوگا کہ وہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، ایسا نہ کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ اختلاف میں ہے، یعنی سری اختلاف میں وہ مبتلا رہیں گے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ان کو نصیب نہیں ہوگی اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں گے اور ان کو آخری پیغمبر نہیں مانیں گے، تو پھر وہ اختلاف میں ہو جائیں گے۔ شقاق مطلب بالکل جو شک ہو جاتا ہے، دونوں دو چیزیں الگ الگ بڑھ جاتی ہیں نا، اس طرح سے یہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب کافی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کی کفایت کرے گا۔ تو صحابہ کرام بھی اسی طریقے پر ایمان لائے تھے، اسی لیے صحابہ کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لائیں گے تو پھر ہدایت یافتہ ہوں گے، لیکن اگر ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تکلیفیں دے رہے تھے نا، آپ کے ساتھ
بہت بہت برا کر رہے تھے، آپ اور صحابہ کے ساتھ ظلم کر رہے تھے، ان کو طرح طرح سے ستانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صحابہ کو اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ضد اور مخالفت کی وجہ سے ان کی سازشیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے کفیل ہیں، آپ کی کفایت کرنے والے ہیں۔ اور ایسا ہوا، چند ہی سالوں میں یہ وعدہ پورا ہوا، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے یہودی قبیلے، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور بنو قریظہ جو تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے ان کو ایک خوشخبری دی جا رہی تھی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تعلیمات کا کام جاری رکھیے، اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ کے اوپر کیا کیا کچھ گزر رہا ہے، کس کس طرح کی وہ تکلیفیں دے رہے ہیں، کس کس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، اور اس پر کب عمل پیرا ہونا ہے، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کب ان کی پکڑ آنی ہے، کب ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت مضبوط ہونی ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی بھی ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کو تسلی دی گئی، صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مزید فرمایا جا رہا ہے صبغت اللہ، رنگ اللہ کا۔ صبغہ جو ہے وہ رنگ کو کہتے ہیں۔ پیچھے جب ہم نے گائے کا واقعہ پڑھا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت جو ہے وہ لون کی بات ہوئی تھی، لام واو نون، لون، یعنی انہوں نے پوچھا تھا نا کہ کیسا رنگ ہے اس کا، تو وہاں پہ لون کا ورڈ یوز ہوا تھا۔ تو لون بھی، اس کا مطلب بھی ہم نے رنگ بتایا تھا، اور صبغہ کا مطلب بھی رنگ ہے۔ لیکن لون جو ہوتا ہے نا وہ قدرتی رنگ ہوتا ہے، جیسے نیچرل کلرز ہوتے ہیں، جیسے گائے کا رنگ تھا، گائے تو مطلب وہ تو ویسے اس کو رنگ دیتے ہیں کوئی مہندی مہندی لگا کے، لیکن اصل میں جو گائے کا کلر ہوتا ہے، تو انہوں نے اس میں بتایا تھا نا کہ بہت ہی چمکتی ہوئی ہو، خوبصورت سی یلو کلر کی گائے ہو، جس کو کہ ذبح کرنے کے لیے وہ سوال کر رہے تھے۔ تو وہ لون کہلاتا ہے، جو نیچرل کلر جیسے پتوں کا کلر ہے، پھولوں کا کلر ہے، وہ لون کہلاتا ہے۔ اور صبغہ جو ہے وہ رنگ ہے جو ہم ڈائی کرتے ہیں، جیسے ہم دوپٹے وغیرہ ڈائی کرتے ہیں، یا کوئی بھی رنگ کسی کو چڑھانا پڑتا ہے، تو وہ صبغہ کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صبغت اللہ، رنگ اللہ کا۔ اور اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رنگ سے مراد ہے، اللہ کے رنگ سے مراد ہے دین اسلام، یعنی دین اسلام کا رنگ جو جب اگر فرض کریں اگر ہم اسلام لے کر آتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک طرح سے اسلام کا رنگ چڑھ جاتا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ لوگ پہلے نماز کوئی نہیں پڑھتا تھا، جیسے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یا ہم دین اسلام کے جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، تو جب آپ اسلام لے کر آتے ہیں، دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، تو ہم کوئی بندہ ہوتا ہے جو نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کا حلیہ بھی چینج ہو جاتا ہے، جیسے کہ وہ داڑھی رکھ لیتا ہے، یا کوئی عورتیں ہوتی ہیں وہ حجاب پہننے لگتی ہیں، عبایا پہننے لگتی ہیں، تو ان کے اوپر ایک طرح سے وہ اسلام کا رنگ چڑھ جاتا ہے، ہم ان کو دیکھتے ہی دور سے پہچان لیتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بہت ریلیجیس ہو گیا، یہ شخص جو ہے وہ بہت ریلیجیس ہو گیا، اس کی باتوں سے، اس کی چال ڈھال سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، ہر طرح سے یہ فیلنگ آتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کا وہ جو ہے وہ چینج ہو گیا، وہ شخص جو پہلے تھا۔ تو وہ جو ہے وہ رنگ کہلاتا ہے دین اسلام کا رنگ۔ تو یہاں وہی مراد ہے کہ صبغت اللہ۔ اب اس کی بات کیوں کی گئی، اس اللہ کے رنگ کی بات کیوں کی گئی؟ تو اس میں بتایا جا رہا ہے آگے کہ ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ صبغہ، اللہ سے رنگ میں، اللہ سے رنگ میں کون زیادہ اچھا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا جو یہ ہوتے ہیں کرسچن ہوتے ہیں، ان کو وہاں پر وہ بچوں کو بیپٹائز کرتے ہیں نا، اس میں وہ کیا کرتے ہیں، ایک یلو کلر کا پانی ہوتا ہے جو ہر عیسائی بچہ جب پیدا ہوتا ہے پھر وہ اس کو وہاں چرچ لے کے جاتے ہیں، تو ہر عیسائی بچے کو اس کے اندر میرے خیال ہے چھیٹا اس کا کچھ دیتے ہیں، کچھ اس طرح بیپٹائز کرتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو عیسائی بناتے ہیں، یعنی ایک طرح سے کہ اچھا یہ اس ریلیجن میں داخل ہو گیا، یہ بچہ پیدا ہوا، تو اس کے اوپر وہ ان کا جو بھی ان کے وہ ہوتے ہیں پادری وغیرہ، وہ اس کے اوپر اس پانی کا چھیٹا دیتے ہیں، اور اس رسم کو وہ کیا کہتے ہیں، بیپٹائز کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کی تردید فرما رہے ہیں، اور یہاں پر جو صبغت اللہ کی بات ہوئی وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، ٹھیک ہے، اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی اور رنگ نہیں ہے۔ یہ جو تم نیلے پیلے کلر اپنے بچوں کے اوپر ڈال رہے ہو، تو یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل رنگ کیا ہے؟ اصل رنگ اللہ کا ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رنگ سے مراد جیسے میں نے آپ کو بتایا دین فطرت یعنی دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام کو دین فطرت کیوں کہا گیا؟ کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ہر بچہ
ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت یعنی دین اسلام پر ہوتا ہے. جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں جب بھیجتے ہیں تو وہ ہوتا دین اسلام پر ہے. لیکن جب وہ جس بھی گھر میں پرورش پاتا ہے، یعنی اگر کوئی یہودی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتا ہے، کسی عیسائی کے گھر پیدا ہوتا ہے، تو وہ اس کو اسی کے رنگ میں ڈال دیتے ہیں. اس کے والدین اس کو جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں. تو یہ رسم ان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بس جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو فوراً ہی وہ تو ہوتا ہی دین فطرت پر ہے. اور ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. یعنی آپ سوچیں، ابھی میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی دیکھ رہی تھی جس میں کہ وہ پتہ نہیں اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں، وہ پوری جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے نا اس کو ایک فرنس، ایک بھٹی سی ہوتی ہے، اس کے اندر پوری ڈال دیتے ہیں، یعنی بالکل جلا کے راکھ کر دیتے ہیں. تو وہ کوئی نیا کوئی وہ لوگ اس طرح سے کرنے لگے. پہلے تو لکڑیوں سے جلاتے تھے، اب وہ فرنس میں ڈال دیتے ہیں پوری ڈیڈ باڈی کو. تو اتنا مطلب رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. وہ ویڈیو میرے سامنے آئی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ الحمدللہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں ایک فطرت کے مطابق دین ملا، اور فطرت کے مطابق جو تدفین کا عمل ہے وہ بھی بہت بہترین عمل ہے. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو باڈی کے اجزاء ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی ڈیکمپوز ہوتے ہیں. اسی زمین سے، اسی مٹی سے ہم بنے ہیں، کیونکہ اسی سے پھر جو کچھ ہم اناج کھاتے ہیں وہ سب بھی مٹی سے نکلتا ہے. اور وہی اناج پھر وہی جب ہم مرتے ہیں تو ہمیں قبر میں جب ڈالا جاتا ہے تو ہماری باڈی ڈیکمپوز ہو کے بڑے آرام سے جو ہے وہ مٹی میں مل جاتی ہے کچھ ہی عرصے کے بعد. لیکن وہ میں سوچ رہی تھی کہ وہ کتنی تکلیف دہ چیز تھی کہ وہ مطلب دیکھنے والوں کے لیے بھی بہت تکلیف دہ تھی، اور پتہ نہیں اس باڈی کے اوپر بھی کیا گزر رہی ہوگی. یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت ہی اللہ کا شکر ہمیں کرنا چاہیے. تو اگر ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ہمیں اس پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم دین فطرت پہ تھے، اور ہم جب پیدا ہوئے تو بھی مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اور ہم پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ہمارے کان میں اذان کی آواز آئی، اور پھر ہم نے قرآن کی اور نماز کی اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھی. اسی لیے بچوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے نا. تو ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت پر ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین جو ہے اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی جو بھی ان کا دین ہوتا ہے وہ اس کے مطابق اس کو بنا دیتے ہیں. تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا رنگ جو صبغت اللہ ہے وہ دین اسلام ہے، جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی. اور وہ کون سا دین ہے؟ دین توحید، یعنی ایک اللہ کی طرف بلانے والا. جیسے پیچھے بتایا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی وہی وصیت کی تھی. حالانکہ یہودی اور نصارہ کہتے تو ہیں کہ ہم ملت ابراہیم میں سے ہیں، لیکن آگے سے وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ ہر پیغمبر نے اسی دین کی طرف دعوت دی. تو اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے جو ہمیں اپنے اوپر چڑھانا ہے، یعنی جو دین فطرت ہے اس کو اپنے اوپر لے کر آنا ہے. تو یہاں پر ان کی اسی کام کی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے کہ وہ جو عمل کرتے ہیں، بیپٹائز کرتے ہیں بچوں کو، تو وہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اصل میں تو ان کو بچوں کو دین اسلام سکھانا چاہیے جو ان کے بھی آبا و اجداد کا مذہب تھا. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی ایک اللہ ہی کی ہم عبادت کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور حالانکہ وہ رب ہے ہمارا اور وہ رب ہے تمہارا. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ جھگڑا کرتے تھے نا ان کے ساتھ جو یہ یہودی اور نصارہ تھے. تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، یہود اور نصارہ کو یا یہ مشرکین مکہ جو ہے، کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، یعنی تم کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا اور ہمیں بھی اسی اللہ نے پیدا کیا. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے ہیں تمہارے اعمال. یعنی جو تم کام کرو گے وہ تمہارے لیے، تمہیں اس کے حساب سے اجر ملے گا، اور جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کا ہمیں اجر ملے گا. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں. تو یہاں پر یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان کو، ان لوگوں کو، کہ ہم تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور تم کیا اسی وجہ سے ہمارے لیے ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اللہ کے ساتھ تو کوئی شریک ہے ہی نہیں. تمہارے آباء و اجداد کا مذہب بھی یہی تھا، جو حنیف تھے وہ بھی یکسو تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سارے بھی ایک اللہ کو ماننے والے تھے. تو تم ہم سے اس بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے لیے اخلاص اور نیاز مندی کے جذبات رکھتے ہیں. حالانکہ جو ہے وہ صرف ہمارا رب نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ صرف ہمارا رب نہیں ہے بلکہ وہ تمہارا بھی رب ہے. تو تمہیں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے کہ اس نے جو احکامات دیے ان کو ماننا چاہیے، اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے. تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں، اور اگر تم ایسا نہیں کر رہے ہو، اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر رہے ہو، تو کرنا تو تم کو چاہیے، لیکن اگر تم نہیں کر رہے ہو تو پھر تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے.
اور ہم تو اسی کے لیے اخلاص عمل کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو ہے وہ اپنے عمل کو خالص رکھتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مخلصون، یعنی ہم اسی کے لیے اپنے عمل کو مخلص کرنے والے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جو بھی ایمان لانے کی جب بھی بات ہوتی ہے نا، تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی بات ہوتی ہے۔ اور عمل صالح کا میں نے آپ لوگوں کو فارمولا بتایا تھا نا کہ عمل صالح کا فارمولا لکھ لیں کہ عمل صالح از اکول ٹو نیت پلس شریعت، یعنی ایک تو آپ کی نیت خالص، کوئی بھی آپ عمل کر لیں، کوئی بھی عمل لے لیں، نماز لے لیں، روزہ لے لیں، زکوٰۃ لے لیں، تو اس کے لیے نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور شریعت یعنی وہ عمل آپ کا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تب وہ صالح عمل کہلائے گا۔ تو ہم جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے مخلص ہیں اور صرف ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، انا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن او نصارا، یا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام والاسباط یعنی اولاد یعقوب، کانوا ہودن او نصارا کہ تھے وہ یہودی یا نصرانی، کیونکہ وہ تو یہ کہتے تھے نا، یہودی کہتے تھے کہ وہ ہمارے آبا و اجداد میں سے ہیں، یہ سارے جن کے نام لیے گئے پیغمبروں کے، اور نصارہ کہتے تھے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو کیا وہ یہودی اور نصارہ تھے؟ ایسا تو نہیں تھا، وہ تو یہاں پہلے بتا دیا کہ وہ تو یکسو تھے، وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان کی اولاد جو ہے وہ یہودی یا نصرانی ہے، اولاد یعقوب جو ہے؟ قل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے، اَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یعنی تم جو باتیں کر رہے ہو تو تم سے زیادہ جاننے والا اللہ ہے یا تم خود ہو؟ یعنی جو تم یہ بات کر رہے ہو کہ یہ سارے انبیاء ان کی اولاد جو تھی وہ یہودی یا عیسائی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے، تو اب خود بتاؤ کہ اللہ کو علم ہے یا تم کو علم ہے؟ کیونکہ اللہ کو تو یہ لوگ سب مانتے تھے نا، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، بس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی یہاں پر جو لکھا نا کہ کہہ دیجئے، نہیں ابھی میں نے ایک آیت چھوڑ دی، وہ تھوڑا سا چھوڑ دیا اس میں سے ایک لائن، یہ والی نا، یہ میں نے پڑھی نا ابھی کہ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ، ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن کتما شہادتن، اس سے جو چھپائے گواہی کو، اندہ من اللہ، جو پاس ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو، اور اللہ کے پاس شہادت چھپانے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ یعنی اللہ کے سامنے تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھوٹی گواہی دے رہے ہو کہ یہ سارے پیغمبر جو تھے اور ان کی اولاد جو تھی وہ یہودی اور نصارہ تھی، حالانکہ اس وقت تو یہودی اور نصارہ کوئی مذہب تھا ہی نہیں، یہ سارے تو بعد کی پیداوار ہیں، انہوں نے خود سے اپنا نام یہودی اور نصارہ رکھ لیا۔ تو تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ یہودی یا عیسائی وہ نہیں تھے، اسی طرح تمہاری کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن تم ان شہادتوں کو چھپا کر ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو جو اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ جو لکھا ہے نا ومن ازلم ممن کتما شہادتن، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے گواہی کو جو اللہ کے پاس سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے نا کوئی بھی چیز، سب چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ تو اگر تم یہ باتیں اللہ سے چھپا رہے ہو، یا یہ جھوٹ جو تم بول رہے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر رہے ہو، ان شہادتوں کو چھپا کے تم بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو۔ ازلم جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، جب الف لگ جاتا ہے نا کسی عالم ہوتا ہے، عالم کا مطلب سب سے زیادہ جاننے والا، ازلم کا مطلب سب سے بڑا ظالم، تو سب سے بڑے تم ظالم ہو جو تم یہ گواہی کو چھپا رہے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر رہے ہو، اور جو پیغمبروں کے نام لیے گئے ان کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ یہودی اور نصارہ تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے، ابھی تمہیں ڈھیل مل رہی ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ تمہیں وہاں پر پکڑ لیا جائے گا، قیامت کے دن تمہاری رسی جب کھینچی جائے گی تو پھر تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ تل کا امت قد خلت، یہ ایک امت تھی، تحقیق وہ گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا۔ یعنی وہ جو ایک امت تھی جو جن پیغمبروں کی یہاں پیچھے بات ہوئی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کی، تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تو ایک امت تھی، ایک جماعت تھی جو گزر گئی، وہ پیچھے بھی یہ آیت ابھی گزری تھی نا، میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا، تو انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے گناہوں یا ان کی نیکیوں کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کے نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ان کے گناہوں پر تم سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تم وہی انہی گناہوں کی سزا بھگتو گے جو تم نے کی ہے، جو نیکیاں انہوں نے کی ہیں اس کی جزا ان کو ملے گی،
تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے اما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے. یعنی یہی وہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے جو پیچھے گزری تھی کہ تم سے ان باتوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ وہ عمل کرتے تھے. اور اس میں آتا ہے نا سورہ فاتر میں آتا ہے، اس کی آیت نمبر 18 ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہ بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. حتیٰ کہ اگر کوئی باپ ہے تو وہ اپنے بچے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دنیا میں تو اگر بچہ کوئی غلطی بھی کرتا ہے تو باپ اس کو بچا لیتا ہے نا، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا. ہر گناہ کرنے والا اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا. اور سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں آتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور بے شک نہیں ہے انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی. یعنی جو اس نے کام کیا، جو اس نے صحیح کی اچھائیوں کے لیے برائیوں کے لیے، وہی اس کو اس کا اجر جو ہے وہ وہاں پر ملے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں سوال کیا جائے گا اس بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. صدق اللہ العلی العظیم.